ایک خوبصورت گاؤں میں دو بہن بھائی رہتے تھے، ماہین اور موسیٰ۔ ماہین 10 سال کی سمجھدار بچی تھی اور موسیٰ 5 سال کا شرارتی مگر بہت پیارا بچہ۔ دونوں صبح سویرے جاگتے، کھیلتے، پڑھتے اور اپنی امی ابو کے ساتھ قرآن سنتے تھے۔ لیکن ایک دن ان کی زندگی میں ایک پراسرار سایہ داخل ہوا۔ آذان کی آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آذان کی آواز گونجی، سب لوگ بیدار ہونے لگے، مگر موسیٰ کروٹیں بدل رہا تھا۔ موسیٰ اونگتے ہوئے، اوف، تھوڑا سا اور سو لیتا ہوں، ہلکی سی جمہائی، شیطان کی سرگوشی جیسے، سو جا موسیٰ، ابھی تو فجر میں وقت ہے، تھک گیا ہوگا۔ یہ تھا شیطان کا پہلا وار، آذان سنتے ہی نیند ڈال دینا تاکہ بندہ نماز سے دور ہو جائے۔ ماہین پیار سے، موسیٰ، امی کہتی ہیں شیطان آذان سنتے ہی بھاگتا ہے، اٹھو، فجر کا وقت ہے۔ جو اب اٹھتا ہے اس کے دل میں نور بھر جاتا ہے۔ پانی کے چھینٹے، موسیٰ ہنستا ہے، میں جاگ گیا، شیطان بھاگ گیا۔ دوپہر کا وقت ہوا، امی نے کھانا لگایا، خوبصورت خوشبو پھیلی، مگر موسیٰ نے جلدی میں کھانا شروع کر دیا۔ ماہین، موسیٰ، بسم اللہ کہنا بھول گئے؟ شیطان کی سرگوشی، چھوڑو نا، جلدی کھاؤ، بھوک لگی ہے۔ یہ تھا شیطان کا دوسرا وار، کھانے سے پہلے اللہ کا نام بھلا دینا۔ کیوں؟ تاکہ وہ بھی کھانے میں حصہ لے لے۔ ماہین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ کہے اس کے ساتھ شیطان بھی کھاتا ہے۔ موسیٰ، جلدی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا وقت تھا، باہر سے گدھے کی آواز آئی۔ موسیٰ ڈر گیا۔ موسیٰ، سہم کر، ماہین، باہر کیا ہوا؟ شیطان کی سرگوشی، یہ آواز بری روحوں کی ہے، جا کر دیکھو۔ ماہین، اعتماد سے، امی نے بتایا ہے جب گدھا آواز نکالتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھتا ہے، اس وقت کہنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ موسیٰ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان چیختا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ صبح کا وقت، مرغ بانگ دیتا ہے، کوکڑوکو۔ ماہین، موسیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغ بانگ دے تو اللہ سے دعا مانگو کیونکہ وہ فرشتہ کو دیکھتا ہے۔ موسیٰ مسکراتے ہوئے، اللہم جعلنی من عبادک الصالحین۔ رات ہوئی، موسیٰ بستر پر گیا مگر دعا پڑھنا بھول گیا۔ شیطان کی سرگوشی، جلدی سو جاؤ، دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ڈراؤنے خوابوں کی آواز، ہوا، چیخ، بلی کی آواز۔ موسیٰ چلا کر، ماہین، مجھے ڈراؤنا خواب آیا۔ ماہین پیار سے، یہی تو کہتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی اور سونے کی دعا پڑھتا ہے اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو پوری رات حفاظت کرتا ہے۔ دونوں مل کر، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اگلے دن ماہین اور موسیٰ باغ میں کھیلنے نکلے۔ باہر جاتے وقت دعا نہیں پڑھی اور ایک کالا سایہ ان کے پیچھے آیا۔ میں ان کے ساتھ رہوں گا جب تک یہ بسم اللہ نہ کہیں۔ ماہین اچانک رک کر، اوہ، ہم نے دعا نہیں پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سایہ نہیں چیختا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے فرشتہ بھیجتا ہے اور شیطان کہتا ہے اب میں اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ موسیٰ آئینے کے سامنے آتا ہے، چہرہ بگاڑتا ہے۔ ماہین مسکرا کر، ایسا نہیں موسیٰ، آئینہ دیکھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پڑھو، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یعنی اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ویسے ہی میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے۔
جب بھی موسیٰ اور ماہین دعا پڑھتے، شیطان چیختا اور بھاگ جاتا۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر بولا، تم دونوں سے اب میرا کچھ نہیں بن سکتا، تمہارے دل میں ایمان کی روشنی ہے۔ ماہین، دیکھو موسیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، لیکن جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے قریب نہیں آتا۔ موسیٰ، تو ہم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں گے۔ دونوں مل کر لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یوں ایمان کی روشنی نے شیطان کے ہر وار کو شکست دے دی۔ جو بچہ ذکر الہی کو اپنا ہتھیار بنا لے، اسے دنیا کا کوئی اندھیرا نقصان نہیں دے سکتا۔